چاہے وہ لڑکے ہوں، ہماری عورتیں ہوں یا ہمارے مرد حضرات ہوں، بے حیائی کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے۔ اللہ کی قسم آج مسلمان کے گھر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہیں اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہے اور ماں باپ جھوم کر اپنی بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں، اور کوئی منع کر دے، کوئی سمجھائے تو کہا جاتا ہے تم کس دور کی بات کر رہے ہو، تم دقیانوس ہو، تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو، تھوڑے ماڈرن بنو۔ میرے بھائیوں، جس گھر سے حیا چلی جائے، جس خاندان سے حیا چلی جائے، وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جہاں سے حیا نکلی وہاں سے ایمان بھی نکل گیا۔ آج ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کیسا لباس پہن رہی ہیں۔ آپ بمبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہماری عورتوں کے کپڑے ایسے ہو گئے کہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، شرم کو بھی شرم آ رہی ہے۔ آج باپ اپنی بیٹی کو وہ کپڑا لا کے دے رہا ہے، بیوی کو شوہر لا کے دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بے حیائی، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو جہنم میں جائیں گی۔ فرمایا وَنِسَاءٌ کَاسِیَاتٌ عَارِیَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِیلَاتٌ، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے، ٹی وی سیریل کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے آج ہماری عورتوں کے دماغ میں بھرا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ کس چیز سے؟ پردے سے، شرم سے، حیا سے۔ اللہ کی قسم یہ آزادی نہیں ہے، یہ قید ہے، یہ مرد کی شہوت کی غلامی ہے۔ آج آپ ہوائی جہاز پہ سفر کیجئے، فلائٹ پہ سفر کیجئے، ایک عورت ہوتی ہے جس کو ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے، ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے۔ وہ نومبر اور دسمبر کی سردی کے موسم میں بھی منی اسکرٹ پہنتی ہے۔ وہ ہوائی جہاز میں اپنی پوری ٹانگ کو ننگی رکھتی ہے کیونکہ اس کی کمپنی کا آرڈر ہے۔ وہ ٹھٹھرتے ہوئے اور کپ کپاتے ہوئے سردی کے موسم میں پورا کپڑا نہیں پہن سکتی۔ کیونکہ اس کی کمپنی کا رول ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ آزادی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے، یہ عورت کے ساتھ عیاشی ہے، یہ عورت کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کی ایک سازش ہے۔ پانچواں مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، پانچویں تباہی کی چیز میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو گنڈا گردی کا بڑا شوق ہے۔ تھوڑا سا جس میں طاقت آ گئی تو کسی کو بھی مار دیا، کسی کو بھی دو چار تھپڑ مار دیا، ضرورت پڑی تو بندوق بھی نکال لی۔ اسلام گنڈا گردی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام طاقتور بننے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مسلمان، طاقتور مومن کمزور کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، مگر طاقت کا استعمال جرم ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، جرم کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ سماج سے انیائے کو ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، انیائے کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کرمنل نہیں ہو سکتا، مسلمان قاتل نہیں ہو سکتا، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم کرنے والے کو روشنی نصیب نہیں ہوگی، قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں ظلم کرے گا قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو دے گا۔ چھٹی چیز جو ہمارے نوجوانوں کو آج تباہ کیے ہوئے ہے وہ کیا ہے؟ ٹائم کا احساس نہیں ہے۔ موبائل لیے ہیں، رات کو 2-2 بجے تک موبائل میں لگے ہیں، سوشل میڈیا میں لگے ہیں، فیس بک پہ لگے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، موبائل رکھو، فیس بک چلاؤ، واٹس ایپ چلاؤ،
مگر فون ایڈکٹ مت بنو، سوشل میڈیا ایڈکٹ مت بنو، اس کی لت مت لگاؤ، موبائل کے چکر میں اتنا مت پڑ جاؤ کہ اپنے بچوں سے غافل ہو جاؤ، اپنی بیوی سے غافل ہو جاؤ، اپنے ضروری کاموں سے غافل ہو جاؤ، نماز سے غافل ہو جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لوگ ان کی ویلو نہیں سمجھتے، ایک تندرستی ہے اور دوسری ٹائم ہے۔ ٹائم کی قدر کرو، اسلام سے زیادہ ٹائم کی قدر پر کسی اور مذہب میں نہیں ابھارا گیا ہے۔ ہمارے یہاں نماز کا ٹائم ہے، رمضان کے روزے کا ٹائم ہے، 1 منٹ بعد میں سحری کرو گے روزہ نہیں ہوگا، 1 منٹ پہلے افطار کر لو گے روزہ نہیں ہوگا۔ اسلام سے زیادہ ٹائم کی پابندی کون سکھاتا ہے؟ 7واں مسئلہ، ہمارے نوجوانوں کو 7ویں چیز جو تباہ کر رہی ہے وہ نشے کی لت ہے، وہ شراب کی لت ہے، وہ ڈرگس کی لت ہے، وہ ہیروئن، گانجا اور چرس کی لت ہے۔ آج سروے بتا رہے ہیں، ہماری میڈیا کی رپورٹ بتا رہی ہے مسلمانوں کے علاقوں میں ڈرگس زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی کالونیوں اور بستیوں میں ڈرگس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،